اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ امانتیں تمہیں دی ہوئی ہیں زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہو. یہاں پر تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہے، لیکن ہم سب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار حاصل ہوتا ہے. ہم دفتر میں ہیں تو وہاں باس بنتے ہیں، نوکری دیتے ہیں، حکمران ہیں تو وہاں وزیروں کا تعین کرتے ہیں. میں نے اگر کسی شخص کی تعین کی ہے تو اس کو متعین کر دیا کسی جگہ پہ اور وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب یہ کیا میری دینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو وہاں سے ہٹاؤں؟ اور یہی سوال آگے بڑھ کے عوام کے انتخاب میں بھی سامنے آتا ہے. ہم لوگ ووٹ دے کے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. ہمیں اگر پتہ ہو کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں یا ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو کیا وہ ہم بھی ذمہ دار ہوں گے اس بات؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ جہاں اختیار پایا جاتا ہے وہاں ذمہ داری بھی ہے، جواب دہی بھی ہے، مسئولیت بھی ہے. اسی کو قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کیا ہے. ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے. کیوں ڈالا ہے؟ اس لیے کہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. ارادہ و اختیار کے ساتھ مسئولیت یا جواب دہی لگی ہوئی ہے. مجھے اگر ارادہ و اختیار دیا گیا ہے تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی چیز سرزد ہو گئی ہے. میں جو کچھ کروں گا سوچ سمجھ کر کروں گا، ارادے سے کروں گا، اس کا فیصلہ کروں گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل دی ہے تو اس کی روشنی میں چیز کا جائزہ لوں گا. مجھے حادثہ اخلاقی دیا ہے، دیکھوں گا وہ چیز صحیح ہے، وہ چیز غلط ہے. تو جب یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے، یہ میرے پاس اللہ کی امانتیں ہیں. ان کا میں غلط استعمال کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے ہر مرحلے میں ان کا صحیح استعمال کرنا ہے اور احساس ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ بڑا وسیع معاملہ ہے. یعنی میں ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، وہاں مجھے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. شوہر کی حیثیت رکھتا ہوں، وہاں کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. مائیں بسا اوقات گھروں میں ایک خاص اقتدار حاصل کر لیتی ہیں، بچوں پر تو ان کو ہوتا ہی ہے، ان کو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ان سب جگہوں پر یہی ہدایت ہے. اصول کے لحاظ سے قرآن مجید نے یہاں سیاسی نظم کے بارے میں یہ ہدایت دی ہے، لیکن جس قدر پر یہ مبنی ہے وہ تو پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. تو ہر جگہ ہمیں انصاف کی بات کرنی ہے. میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں انصاف کی بات کہنے، انصاف پر قائم رہنے، جس کو قائم بالقسط کے الفاظ سے قرآن نے ادا کیا ہے، اس کو ایمان کا لازمی تقاضا بنا دیا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہے. انسان کو حق بات کہنی ہے، حق بات پر کھڑا ہونا ہے، حق کا علمبردار بن کر رہنا ہے. حق کے لیے اگر جان بھی دینی پڑ جائے تو دینے سے دریغ نہیں کرنا.